अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुबाहिसे में मायूस कुन कारकर्दगी, जो बाइडन पर सदारती दौर से पीछे हटने के लिए दबाव बढ़ गया। बाइडन इंतजामिया ने खबरों को अफवाह करार देकर मुस्तरद कर दिया। गजा के शुजाइया में चौथे रोज भी लड़ाई जारी, 80,000 फलस्तीनी बेघर। अक्टूबर से लेकर ताहाल 38,000 फलस्तीनी शहीद। अफगानिस्तान से मुताल्लिक दोहा कॉन्फ्रेंस का तीसरा दौर, तालिबान की शिरकत, हिंदुस्तान से भी नुमाइंदगी। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का हुआ इख्तिताम। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली मर्तबा इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत इख्तिदार पर आने का खवी इम्कान। और समंदरी तूफान की वार्निंग, T20 वर्ल्ड कप की फातेह हिंदुस्तानी टीम बारबाडोस में फंस गई। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में सदर जो बाइडन की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अमरीका के मौजूदा सदर मुतवक्को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन पर सदारती दौर से पीछे हटने के लिए दबाव बढ़ गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन पर सदारती दौर से पीछे हट जाने के लिए दबाव बढ़ गया है। ताहम बाइडन इंतजामिया ने अमरीका की मीडिया की खबरों को अफवाह करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार होने के इम्कान को मुस्तरद करते हैं और उन्होंने कहा, जब लोग आपसे मुकाबले से दस्तबरदार होने के लिए कह रहे हैं तो आप ज़रूर मुकाबला कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो दूसरी जानिब अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस ने कहा, जो बाइडन सदर तो मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन ये मरहला थोड़ा मुश्किल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के हवाले से मुनक़िद की गई 2 रोज़ा दोहा कॉन्फ्रेंस क़तर के दारुल दोहा में शुरू हो गई है, जिसका मकसद तालिबान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाना है। हिंदुस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। पेश नाज़रीन तफ़सीलात इस खास रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के हवाले से मुनक़िद की गई 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इतवार के रोज़ दोहा में शुरू हो गई है, जिसका मकसद तालिबान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तकरीबन 30 ममालिक और बैनुल अक़वामी तंज़ीमों के नुमाइंदों को इन मुज़ाकिरात के आज शुरू होने वाले तीसरे दौर में मद्दू किया गया है, ताकि वो अफ़गानिस्तान के बारे में बातचीत कर सकें। इन मुज़ाकिरात का बुनियादी मकसद तालिबान हुक्काम के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर बाहमी रवाबित बढ़ाना है। तालिबान हुकूमत के मरकजी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जो इस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, काबुल में दोहा रवानगी से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और कहा, उनकी जानिब से अवलिन तरजीहात में अफ़गानिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल का हल, मुल्क पर असरअंदाज होने वाली बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ और उनकी हुकूमती कामयाबी बातचीत में शामिल है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर बातचीत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। UN एहलकारों के मुताबिक दोहा कॉन्फ्रेंस में तवज्जो का मरकज़ अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़, बिलखुसूस ख़वातीन के हकूक़ रहेंगे। अलावाज़ी अक़वाम मुत्तहिदा की अंडर सेक्रेटरी जनरल ने वफ़द के साथ मुलाकात का इरादा भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान हुक्काम की जानिब से भेजे गए वफ़द में कोई खातून शामिल नहीं है। याद रहे कि तालिबान ने सन 2021 में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद से अफ़गानिस्तान में ख़वातीन पर सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने जिनसी तफरीक़ करार दिया और आलमी बिरादरी ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। और इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान हुक्काम पहली बार शिरकत कर रहे हैं। इससे कबल भी फरवरी में ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दौर में तालिबान हुक्काम ने शिरकत से इज्तिनाब किया था और इस इजलास के पहले दौर में तालिबान को मद्दू नहीं किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। उधर अमरीकी महकमे दिफा ने तस्दीक की है कि एहतियातन यूरोप के कुछ ममालिक में फ़ौजी अड्डों पर अलर्ट की सतह बढ़ा दी जाए। इस मौजू पर पेंटागन के तहरीर बयान में कहा गया है कि अमरीकी यूरोपी कमान बैरून अमरीकी फ़ौजी बरदरी की सलामती को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ अवामिल का मुसलसल जायज़ा लेती है और इस कोशिश के तहत फ़ौजी अरकान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इजाफी इक़दाम कसरत से किए जाते हैं। ये दावा किया गया था कि बुल्गारिया, इटली, रोमानिया और जर्मनी में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को फोर्स प्रोटेक्शन स्टेटस चार्ली हाई अलर्ट पर लाया गया है और ये गुज़िश्ता 10 सालों में खतरे की बुलंद तरीन सतह बताई जा रही है।
اسرائیل کی جانب سے شمالی علاقے میں حماس کے کمانڈور اور اس کے ڈھانچے کو تباہ کرنے کے اعلان کے چند ماہ بعد غزہ کے ضلع شجاعیہ میں چوتھے دن بھی شدید لڑائی جاری رہی اور بمباری بھی کی گئی۔ شجاعیہ سے ہزاروں فلسطینی شہید دیگر علاقوں میں منتقل کر دیے گئے۔ غزہ میں جنگ بندی اور غمالیوں کی رہائی کے حوالے سے بات چیت کے دوران بہت کم پیش رفت ہوئی ہے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر سے لے کر اسرائیل کی جوابی کارروائی میں اب تک 38,000 افراد شہید ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری شامل ہے۔ کم سن بچے اور خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ غزہ میں محکمہ صحت کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے غزہ سے حراست میں لیے گئے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت 55 فلسطینیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ماہ نومبر میں الشفا اسپتال پر چھاپے کے دوران اسرائیلی فوج نے محمد ابو سلمیہ کو حراست میں لے لیا تھا اور کہا تھا کہ حماس اسپتال کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسپتال میں ایک سرنگ ملی ہے۔ ابو سلمیہ اسپتال کے دیگر عملے نظامات کی تردید کر دی تھی۔ فرانس میں پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں نکلے، تاہم انتخابات کے نتیجے میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی کا امکان ہے۔ انتخابات کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ انتہائی دائیں بازو کی حکومت اقتدار پر آ سکتی ہے۔ پیش ناظرین تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فرانس میں پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں نکلے، تاہم الیکشن کے نتیجے میں بڑی سیاسی تبدیلی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انتخابات کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ انتہائی دائیں بازو کی حکومت اقتدار پر آ سکتی ہے۔ امیگریشن مخالف اور یورپی یونین کی ناقد سمجھی جانے والی رہنما مارین لیپن کی پارٹی نیشنل فرنٹ کے اقتدار میں آنے کا واضح امکان ہے۔ فرانس میں پولنگ کا آغاز اتوار کو صبح 6 بجے ہوا، جو چھوٹے شہروں اور قصبوں میں شام 4 بجے تک بھی جاری رہا۔ سن 1981 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد حالیہ انتخابات میں سب سے بڑا زیادہ ٹرن آؤٹ رہا۔ 577 ارکان پر مشتمل نیشنل اسمبلی کے حتمی نتائج کا اعلان 7 جولائی کو دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کے اختتام پر کیا جائے گا۔ نیشنل فرنٹ کے رہنما مارین لیپن نے انٹرویو میں کہا، ہم اکثریت کے ساتھ جیتیں گے، جبکہ 28 سالہ جارڈن بارڈیلا ان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ مارین نے اپنی جماعت کے بارے میں نسل پرستی اور یہود مخالف تاثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس سے انہیں صدر فرانس ایمانوئل میکروں کے مقابلے میں پذیرائی ملی ہے۔ فرانس کے شہری صدر ایمانوئل میکروں کے دور میں رہنے سہنے کی قیمتوں سے اضافے سے ناخوش ہیں، تو امیگریشن کے حوالے سے بھی خدشات ہے۔ مارین لیپن کے حلقے سے تعلق رکھنے والی 67 سالہ شہری نے کہا، ان کا علاقہ صنعتوں کی کمی کے باعث متاثر ہو رہا ہے۔ اگر نیشنل فرنٹ اکثریت کے ساتھ جیت جاتی ہے تو ایسی صورت میں فرانس کی سفارتکاری عدم استحکام کی دور کی طرف بڑھ سکتی ہے، جس کی مثال شاید پہلے کبھی نہ ملی۔ ایمانوئل میکروں نے کہا وہ سن 2027 میں مدت کے اختتام تک صدر کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے فرانس میں 3 مرتبہ ایسی حکومتیں برسر اقتدار رہ چکی ہیں جب صدر اور وزیر اعظم کا تعلق 2 مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اعلیٰ ترین ریاستی عہدوں کے لیے مقابلہ کرنے والوں کے نظریات اس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ نیشنل فرنٹ کے صدر جارڈن نے کہا وہ صدر ایمانوئل میکروں کو عالمی مسائل پر چیلنج کریں گے۔ نیشنل فرنٹ کے جیتنے کے بعد روس اور یوکرین کا معاملہ بھی غیر یقینی کا شکار ہو جائے گا۔ رائے عامہ کے پولز کے مطابق نیشنل فرنٹ کو 33 سے 36% ووٹوں کے ساتھ برتری حاصل ہوئی، جبکہ ایمانوئل میکروں کے معتدل نظریات والا سیاسی اتحاد 20 سے 30 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ادھر اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کی سڑکوں پر مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے غزہ جنگ ختم کرو کے نعرے لگائے۔ غم و غصے سے بھرے مظاہرین نے سڑکوں پر کئی مقامات پر آگ لگا دی اور نتن یاہو حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہو گئی۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم کو غمالیوں کی رہائی میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا۔ ادھر شمالی کوریا میں پاپ موسیقی سننے اور تقسیم کرنے پر نوجوانوں کو سرعام سزائے موت دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن منسٹری کے تحت کی جانے والی انسانی حقوق کی رپورٹ کے مطابق ایک 22 سالہ نوجوان کو کے پاپ میوزک اور فلمیں دیکھنے اور تقسیم کرنے پر سرعام سزائے موت دے دی گئی ہے۔
یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کے جنوبی صوبے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو سن 2022 میں 70 جنوبی کوریائی گانے سننے اور 3 فلمیں دیکھنے اور انہیں تقسیم کرنے کے جرم میں عام سزائے موت دی گئی ہے۔ اچانک آئے سمندری طوفان کے باعث T20 ورلڈ کپ کی فاتح ہندوستانی ٹیم بارباڈوس میں ہی پھنس گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بارباڈوس میں کیٹیگری 4 طوفان بیریل کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سمندری طوفان کے پیش نظر بارباڈوس کے ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ دوسرا شدید ترین طوفان بتایا جا رہا ہے۔ بارباڈوس میں کرفیو جیسی صورتحال ہے، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ طوفان کے اگلے چند گھنٹوں میں ساحل سے ٹکرانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بارباڈوس میں ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے۔ ہندوستانی ٹیم ہوٹل کے اندر موجود ہے۔ ہوٹل کا اسٹاف بھی بہت کم تعداد میں موجود ہے۔ ہندوستانی اسکواڈ کو قطاروں میں لگ کر کھانا لینا پڑ رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستانی بورڈ چارٹر فلائٹ کے بھی انتظامات کر رہا ہے، تاہم صورتحال ایئرپورٹ کھلنے پر منحصر ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران قلعہ حمل کو کسی کا علم نہیں ہے۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی جولائی میں پیرس میں منعقد ہونے والے اولمپک گیمز کے موقع پر دنیا کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کیا وہ ان کھیلوں کو ایسا پرامن ایونٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی جو ملکوں اور لوگوں کو قریب لا سکے؟ اولمپک چارٹر میدان یا پوڈیم پر کسی بھی سیاسی پروپیگنڈے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن اولمپک ولیج میں یا پریس کانفرنس کے دوران اس کی اجازت دیتا ہے۔ 26 جولائی سے شروع ہو رہے اولمپک گیمز میں غزہ اور یوکرین کی جنگوں جیسے تنازعات کی عکاسی کی جائے گی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ مباحثے میں مایوس کن کارکردگی، جو بائیڈن پر صدارتی دور سے پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے خبروں کو افواہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ غزہ کے شجاعیہ میں چوتھے روز بھی لڑائی جاری، 80,000 فلسطینی بے گھر، اکتوبر سے لے کر تاحال 38,000 فلسطینی شہید۔ افغانستان سے متعلق دوحہ کانفرنس کا تیسرا دور، طالبان کی شرکت، ہندوستان سے بھی نمائندگی۔ فرانس میں پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ کا ہوا اختتام، دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ انتہائی دائیں بازو کی حکومت اقتدار پر آنے کا قوی امکان۔ اور سمندری طوفان کی وارننگ، T20 ورلڈ کپ کی فاتح ہندوستانی ٹیم بارباڈوس میں پھنس گئی۔ اس کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔